بسم الله الرحمن الرحيم. السلام وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قریب من المحسنین. گزشتہ خطبہ جمعہ میں رب ذوالجلال کی توفیق سے یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ پاک جب چاہیں جیسے چاہیں بندے کی فریادوں کو قبول فرماتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی رحمت اور کمال شفقت سے کچھ اسباب ایسے بیان فرما رکھے ہیں کہ ان اسباب کی موجودگی میں دعاؤں کی قبولیت مزید یقینی، قطعی اور حتمی ہو جاتی ہے. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ کے آخر میں سورہ الاعراف آیت کریمہ 56 کے حوالے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی کی رحمت یقیناً احسان کرنے والوں کے، یعنی ان کے احکامات کی تعمیل کرنے والوں کے لیے نہایت نزدیک ہے. سادہ لفظوں میں ٹوٹا پھوٹا اس کی جو تفسیر سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ فریادی سائل مصیبتوں میں پھنسا ہوا، غموں میں پسا ہوا، ظلم و ستم کی چکی میں پیسا ہوا، وہ عرش والے رب کی مانے، عرش والے رب اس کی مانے. آئیے کتاب و سنت سے اس بارے میں جو بہت ہی زیادہ مثالیں اور شواہد ہیں، ان میں صرف آج کے سبق میں 4 باتیں اللہ کی توفیق سے ایک ایک کر کے باحوالہ سمجھنے کی کوشش کریں، اور کہنے والا ناکارہ اور سننے والے حضرات و خواتین ساری زندگی اس سے فائدہ اٹھائیں. پہلی بات، سورہ الفاتحہ میں بعض علماء نے فرمایا سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جس میں تعلیم المسئلہ، یعنی اللہ تعالی سے سوال کرنے کا طریقہ سکھلایا گیا. دوبارہ سماعت فرمائیے. سورہ الفاتحہ کے بارے میں بعض علماء نے لکھا کہ اس میں تعلیم المسئلہ ہے کہ خود رب العالمین نے اپنے سے سوال کرنے کا طریقہ اس میں سکھلایا. اللہ کی یہ کوئی مثال نہیں، صرف بات کو ذہنوں کے قریب آنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کسی کا کیس ہے چیف جسٹس کے روبرو. اگر چیف جسٹس خود اسے کہہ دیں کہ اپنا مقدمہ اس طرح، اپنا کیس میرے سامنے اس طرح پیش کرو، تو اس کا کیا مقصد؟ جو بات بدیہی طور پر، فوری طور پر سمجھ آتی ہے کہ اس کی رائے میں وہ کیفیت جو کیس کو پیش کرنے کی چیف صاحب بیان کر رہے ہیں، وہ صورت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے کیس کا اس کے حق میں ہونا انشاءاللہ یقینی ہے.
اور چیف صاحب کے بارے میں تو کوئی گارنٹی نہیں، اللہ جانے کتنے ہی اچھے ہیں، لیکن رب العالمین جب اپنے سے مانگنے کا طریقہ وہ سکھلائیں، اور پھر یہ ہے کہ چیف صاحب فیصلہ بھی کر دیں، اس کے بعد سپریم کورٹ میں پتہ نہیں کیا بنے جا کے، اور وہ ہیں عزیز، وہ سب پر غالب ہیں اور ان پر کوئی غالب نہیں۔ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی کہ آپ ہی سب پر غالب ہیں، اور آپ ہی میں معنی یہ ہے آپ پر کوئی غالب نہیں۔ حضرات و خواتین، اللہ کے لیے بات جانے نہ پائے تو کیا ہے تعلیم و مسئلہ؟ سورہ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کریمہ کے دو حصے ہیں، اور حدیث شریف میں بھی ہے، رب العالمین نے فرمایا ھذا بینی و بین عبدی، یہ آیت شریفہ اس کے دو حصے ہیں، اور یہ آیت شریفہ میرے اور میرے بندے کے لیے ہے۔ بندے کے لیے کیا ہے؟ افسوس میرے ایسے ناکاروں پر، بندے والی بات جو بندے کے ذمہ ہے وہ تو میرے ایسے نالائق چاہتے ہیں ہم نہ کریں، اور جو اللہ والی، اللہ کے حصے کی چیز ہے وہ کہتے ہیں ضرور ہو جائے۔ انشاءاللہ ابھی بات امید ہے واضح ہو۔ ایاک نعبد، میں آپ ہی کی بندگی کرتا ہوں، یہ حصہ کس کا ہے؟ فضل الہی کا۔ یہ حصہ کس کا ہے؟ فاطمہ کا۔ یہ حصہ کس کا ہے؟ عبداللہ کا۔ یہ حصہ کس کا ہے؟ عبد الرحمن کا۔ یہ حصہ کس کا ہے؟ خدیجہ کا۔ ایاک نعبد، اور رب العالمین کا حصہ کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ حصہ ہے اللہ کا میرے ذمے۔ ایاک نعبد، یہ حصہ ہے اللہ کا میرے ذمے، اور اللہ نے اپنی رحمت سے میرے لیے کیا رکھا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو اللہ پاک آپ کے ذمہ ہے مدد کرنا وہ تو ضرور کرو، اور ایاک نعبد ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہماری میٹنگ ہے، ہماری کمٹمنٹ ہے، ہمارے گیسٹ آ رہے ہیں، ہم نے کسی کے ہاں جانا ہے، کھانا خراب نیچے سے ہے یا اوپر سے؟ مجھے اللہ سے یہ پالیسی اختیار کرتے ہوئے شرم نہ آئے۔ دنیا میں برابر کا کوئی شخص یہ پالیسی برداشت کرتا ہے؟ کیوں ایکسپٹ کرتا ہے؟ تو رب العالمین جس کے مقابلے میں مقابلہ کہنا بھی بات بنتی نہیں، کہاں سے مجھے بنایا، کہاں سے آپ کو بنایا، اور میرا آپ کا انجام کیا ہے؟ ایک مردار۔ سب کا انجام مردار ہے یا اور کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ اتنے بے حیثیت اور بدتمیزی کی انتہا کہ جو اللہ کے لیے ہے ہمارے پاس، اللہ کے لیے ہے ہمارے لیے، اللہ کے پاس ہے ہمارے لیے، وہ تو ضرور دے، اور جو اللہ کی طرف سے ہمارے ذمہ ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ ایاک نعبد، حضرات و خواتین اس کو پورا کریں، جو چاہے اس کی فریادیں پوری ہو، کیا کرے؟ ایاک نعبد کی ذمہ داری کو کما حق کو پورا کرے، اور پھر اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے۔ میں آپ اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو 3 دفعہ کہتے ہیں استغفر اللہ۔ علماء نے حکمت بیان کی کہ وہ اعلان کریں یا اللہ
آپ کی عبادت کا جو حق تھا میں وہ ادا نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکا۔ میں آپ نے ایڈی چوٹی کا زور لگانا ہے، سڑ توڑ کوشش کرنی ہے کہ عبادت کے معیار تک پہنچے، نہیں پہنچیں گے، اور نہیں پہنچیں گے تو اللہ کی طرف سے اس کی معافی ہے، لیکن ایڈی چوٹی کا زور نہیں، ہم تو زور بھی نہیں لگانا چاہتے۔ اس بارے میں دوسری دلیل سورہ البقرہ آیت کریمہ 285۔ اللہ کریم نے اس سورت کے آخر میں ایسی دعائیں دی جن کی قبولیت کی اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ بندہ مانگتا جاتا ہے، اللہ دیتے جاتے ہیں۔ ایسی ہی دعاؤں میں سے ایک توجہ سے سماعت فرمائیے، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور انہوں نے کہا، اچھی طرح نوٹ فرمائیے اور اللہ کرے کہ میں ٹھیک بیان کر سکوں۔ وَقَالُوا فریادیوں نے، سوالیوں نے، مصیبتوں میں جکڑے ہوئوں نے، پریشانیوں میں الجھے ہوئوں نے، رشتہ داروں کے پٹے ہوئوں نے، ظلم و ستم کی چکی میں پیسے ہوئوں نے، جو بھی فریادی ہے، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور انہوں نے عرض کیا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ اللہ اکبر! کہاں ہیں یہ لوگ، کہاں ہیں یہ لوگ، آنکھیں ترستی ہیں۔ گرامر کی بات، لیکن انشاءاللہ اللہ توفیق دے مجھے اور آپ توجہ فرمائیں تو واضح ہو جائے۔ سمعنا پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے۔ اطعنا فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے۔ ہم سن چکے اور ہم اطاعت کر چکے، یعنی ہم آپ کے فرمان کے سننے کے لیے اس قدر مستعد، تیار اور حاضر ہیں، گویا کہ ہم سن چکے اور آپ کے حکم کی تعمیل ہو گیا۔ بہت زیادہ تابعدار بچے، اللہ سب کے بچے تابعدار کریں۔ باپ کو کیا کہتا، کام کہتا ہے اور کام کرنے والے کھوٹے نہیں، وہ کیا کہتا، ابو جی آپ اطمینان سے سوئیں، کام ہو گیا، اور واقعتاً ابو آنکھ کھولتے ہیں تو سامنے چیز پڑی۔ یہی طریقہ ہے کہ نہیں؟ کھوٹوں کا نہیں، وہ اس وقت ہماری گفتگو سے باہر ہے۔ باوفا دوست، باوفا خاوند، باوفا بیوی ایک دوسرے سے جب تقاضا کرتے ہیں تو دوسرا ساتھی باوفا کہتا فکر نہ کرو، اب سمجھو ہو گیا۔ تو یہ عاجز بندے رب العالمین سے التماس کر رہے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم کون ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، آپ کا فرمان سنیں گے نہیں، سن چکے، مکمل تیار، آپ کی بات پر عمل کریں گے نہیں، کر چکے، اس بارے میں ہمارے پاس شوں چراں تردد اگر مگر یہ ہماری کتاب سے باہر۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا، ایسا نہیں تو اس لوگوں کی راہ پہ لے جا۔ اور اس کے بعد کیا کہا، غفرانک، غفرانک، ہم آپ سے کیا التماس کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر! کون ہے ہم میں سے ایسا کہ اللہ کی باتوں کا سننا، اور سننے کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں، جمعے میں ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں جب امام صاحب فوت ہونے والے، امام صاحب کا جنازہ پڑھنے آئے، وقت ہے خطبے کا، کب آ رہے ہیں، یہ سمینا والی بات ہے۔ ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں، یہ پالیسی اپنے سروں پہ کلہاڑی نہیں، کلہاڑیاں مار رہے ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے،
اور کسی مولوی صاحب کے لیے تو مسجد میں نہیں آنا، اپنے اپنے نفع کے لیے آنا۔ اللہ کی باتوں کے لیے سننا اور تابعداری کرنا، توجہ فرمائے، یہ چابی ہے غفرانت، اللہ سے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کی چابی ہے، اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے چابی ہے، بگڑی ہوئی اولاد کے بارے میں اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے چابی ہے، رشتہ داروں کے ستائے جانے پر اطمینان و سکون سے معاملہ طے ہونے کی۔ اس پہ آئیں، انشاءاللہ دروازے کھلیں گے، اور اس دعا کی قبولیت کی جو اس قسم کے لوگ ہیں، اللہ پاک نے پہلے سے گارنٹی دے رکھی۔ اس بارے میں 30 دلیل سورہ البقرہ آیت شریفہ 186 186 بڑی مشہور آیت، اور بہت سے کہنے والے اور سننے والے ان کی بات وہاں رکتی ہے جہاں تک اللہ پاک کے دینے کی بات ہے۔ جو ان کی ذمہ داری ہے اس کے نہ بیان کرنے کا وقت ہے نہ سننے کی ہمت ہے، بس وہیں تک سنیے آپ بھی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں نہایت نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداع، فریادی کی فریاد پوری کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی پکارے، راؤنڈ دا کلاک، 7 days a week، کیا کہتے ہیں وہاں، چھٹی، ناغا، ریسیس، انٹرول، وقفہ، اس نام کی چیز کوئی نہیں۔ مخلوق کی حاجات مشکلات ہر وقت کی ہیں، اور سننے والے رب ہر وقت تیار اور مستعد۔ اب سنیے بات، یہ بات ساری کن کی تھی؟ جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کو دینی ہے۔ پھر سنیے، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں نہایت نزدیک ہوں۔ شفقت، رحمت، پیار، ہمدردی، خیر خواہی، اس کی انتہا۔ اور اس کے بعد اجیب دعوت الداع اذا دعان، پکارنے والا جب بھی پکارے میں اس کی پکار کو، اس کی فریاد کو پورا کرتا ہوں۔ یہ سارا کام اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمے لیا ہے۔ کس کے لیے؟ جو ان کا فریادی ہے۔ اب فریادی کیا کرے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، قربان ہو جائیں اپنے رب کے کلام پر۔ کتنا پیارا انداز ہے سمجھانے کا۔ تصور کیجئے، اللہ کی کوئی مثال نہیں، کوئی مثال نہیں۔ بعض ذہنوں کے قریب آنے کے لیے ایک بڈھا باپ جو اپنی ساری زندگی بچے کے چیخنے سے پہلے سے، دور پہلے سے لے کے اس کی 30-35 سالہ 40 سالہ عمر تک لگا چکا ہے، شب و روز اس کی کس کس چیز کے لیے اس نے محنت کی، بیان کریں تو دن ختم ہو جائے۔ ہمارے ماں باپ نے اسی طرح کیا، اور ہر آدمی کم و بیش جس کے سینے میں دل اور کھوپڑی میں عقل ہے اپنی اولاد کے لیے ایسے ہی کرتا ہے۔ اب وہ باپ کہے میں یہ کچھ کر چکا، اور جب تک جان میں جان ہے تیرے لیے اللہ سے دعائیں کروں، اور کیا میری بات کی اصلاح فرمائیے، اتنے والدین ایسے نہیں کہ وہ اپنے لیے اتنی دعائیں نہیں کرتے جتنی اپنی اولاد کے لیے کرتے۔ افطاری کے وقت شروع کرتے ہیں، اپنے تک پہنچتے ہی افطاری ہو جاتی ہے۔ کیوں کوکر صاحب جی ایسے ہے کہ نہیں؟
سحری کے وقت بیٹھتے ہیں دعائیں کرنا، کہتے ہیں پہلے اولاد کے یہ کر لیں، ان کی ضرورتیں ہیں، بابا جی آپ کدھر گئے؟ خیر سر کیوں کہ نیاز صاحب ایسے کہ بڑی دفعہ میرے خیال میں اولاد کے لیے دعائیں کرتے کرتے اپنے لیے دعا کرنے کا وقت ہمیشہ نہیں، لیکن میرا خیال کئی دفعہ ہو جاتا۔ اب وہ کہے کہ بچہ اس طرح تمہاری پرورش کی، اس طرح تمہارا سب کچھ کیا، اب موت تک بھی عزم یہی ہے، تو ٹیڑھا ہو سیدھا ہو، میرے جو اندر ہے میں نہیں چھوڑ سکتا تیرے یہ دعاؤں کو، لیکن تو بھی تو میری کوئی بات مان۔ اللہ اکبر۔ اب بچہ کیا کرے گا؟ کیا کرے؟ اگر نہ مانے تو اس کے جو الفاظ ہیں شاید یہ منبر ان کی اجازت نہیں دیتا، تو میں آپ اپنے رب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ رانا صاحب کی بات واضح ہو رہی، میں آپ اپنے رب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ساری کائنات کے باپ اور ان کی محنتیں اکٹھی ہو جائیں، ماؤں کی محنتیں بھی اکٹھی ہو جائیں، رب کے ایک احسان کے برابر بھی نہیں پہنچتی ہیں۔ عبد البصیر تو اب رب کہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم میری بات مانو، اور ہم کہ نہیں جی ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، اور کہاں کہاں نافرمانی کرتے ہیں، خوشی میں غمی میں، تونگری میں تنگ دستی میں، سفر میں حضر میں، ترقی میں پستی میں، ہماری زندگی کا کون سا گوشہ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے لبریز ہے کہ نہیں؟ تو مجھے آپ کی نہیں کہتا، مجھے شرم آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ اور دیکھیے کتنا زوردار، اور اگر سینے میں دل ہو تو اس کو ہلا دینے والا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جن کے لیے میں نے یہ اعلان کر، فضل الہی صاحب سمجھ آ رہی، جن کے لیے میں نے یہ اعلان کر رکھا ہے جب بھی پکارو میں تمہاری پکار، تمہاری فریاد پوری کروں گا، وہ بھی تو یہ کریں کہ میری بات کو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے ساتھ ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ چوتھی مثال سورہ ابراہیم علیہ السلام، آیت شریفہ 37، وقت تھوڑا ہے اس کا خلاصہ سنا دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے اللہ پاک سے دو باتوں کا سوال کیا۔ ایک بات کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں، بابے اولاد کے لیے مانگتے آئے، پرانا دستور ہے ڈاکٹر صاحب، اللہ والے اولادوں کے لیے مانگتے ہی رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل جو مکہ مکرمہ میں بسائی تھی اس کے لیے دو باتوں کا اس آیت کریمہ میں سوال کیا۔ ایک یہ کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں، اور دوسرا سوال یہ کیا ان کو ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ اب اس کی تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں، وگرنہ عجیب بات بات، ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے، بہت بڑی بات۔ لیکن اس مانگنے سے پہلے کچھ پیش بھی کیا کہ نہ کیا، وہ سنیے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایسی بستی میں آباد کیا جس میں کوئی چیز، کوئی کھیتی نہیں، نہ فصل نہ باغات، اور بڑے سرسبز و شاداب علاقے سے لے کے آئے۔ عند بیتک المحرم کیوں بات کیا ہے؟
کہ آپ کی حرمت والے گھر کے پاس، اور کیوں وہاں رہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز کو قائم کریں۔ کچھ لے کے آئے ہیں یا خالی آتا ہے؟ جواب دیجیے۔ اور چھوٹی چیز ہے یا بڑی ہے؟ شیر خوار بچے کو، بالکل چھوٹے بچے کو اور بیوی کو کہا کہ معلوم ہے قصہ طویل ہے، کچھ قربانی دی کہ نہ دی؟ رائے صاحب پھر مانگا کہ یا اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے اور ان کو ہر قسم کا پھل دے دے۔ لے کے آئے، اللہ نے دیا ہے کہ نہیں؟ آج بھی مکے والے اور مکے میں جانے والے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حضرات و خواتین، اگر میں آپ اللہ سے بہت کچھ لینا چاہتے، اللہ تو دیتے ہی دیتے ہیں، نالائقوں کو، کافروں کو بھی دے رہے ہیں، لیکن اللہ کی پسند والی راہ پہ آنا چاہتے ہیں، اللہ کی خوب مانے، اور کہاں تک مانے؟ جہاں تک ہماری طاقت ہے۔ یہ کتنی آسان بات۔ تو پھر دیکھیں کہ دعائیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کی کیسی برکات، ثمرات، آثار اور شاندار نتائج نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے موت سے پہلے اسی ڈگر پہ لے، مرنے سے پہلے اپنی دعاؤں کی قبولیت اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جائیں، اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اور اس کے لیے جو طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی مانگنے والے، اللہ تعالیٰ کی ماننے والے بن جائیں، اللہ وہ طریقہ بھی ہمیں عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی کہ میں آپ اللہ تعالیٰ کی باتوں کے ماننے والے بن جائیں تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کریم ہماری باتیں بہت زیادہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مانیں۔ اس بارے میں قرآن کریم کی کے 4 مقامات سے بات کو واضح کرنے کی حقیر سی کوشش کی گئی۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ میں دعا کی قبولیت کے مزید اسباب عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق دے کہ سنائیں اور سنیں اور اس پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں خیر پائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔